رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارا موضوع چل رہا ہے ایمان کے شعبہ جات. ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70 سے زیادہ شعبے ہیں. 2 ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تیسرا شعبہ جو ہے بیان کریں گے، وہ ہے غسل الجنابہ. جنابت کا غسل کرنا، یعنی ایک شخص پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کو غسل کرنا چاہیے. یہ ہے ایمان کا ایک شعبہ. اگر کوئی بندہ غسل نہیں کرتا، یہ طہارت حاصل نہیں کرتا، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن بھی نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابو داؤد، مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے. حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، ہم نے سنی ہے کئی دفعہ، تو بہت ساری سندوں سے یہ حدیث منقول ہے. تو جو ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کے متعلق سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ایتاء الزکات، زکات کو ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، واغتسال من الجنابہ، اور جنابت سے غسل کرنا. فرمایا یہ اسلام ہے. یہ اگر کوئی غسل نہیں کرتا وہ اسلام میں داخل نہیں ہے. مکمل اسلام کیا ہے؟ کہ یہ طہارت بھی حاصل کرنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان. فرمایا کہ یہ جو صفائی ہے، طہارت ہے، یہ آدھا ایمان ہے. کیا مقصد ہے آدھا ایمان ہے؟ یقیناً یہ ایسی چیز ہے، اگر طہارت نہ ہو بندے کو حاصل تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، دین کے اہم امور جو ہیں وہ نہیں کر سکتا اگر اس کو طہارت حاصل نہیں ہے. تو طہارت ایک ضروری، ایک فریضہ ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے طہارت حاصل کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مفتاح الصلاۃ الطہور مفتاح الصلاۃ. فرمایا کہ یہ جو طہارت ہے یہ نماز کی چابی ہے، نماز کی چابی ہے. مقصد یہ ہے کہ جو بندہ طہارت حاصل نہیں کرتا، غسل نہیں کرتا، وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. اسی لیے اس کو ایمان کے شعبوں میں شمار کیا گیا. ایمان کا شعبہ ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ غسل نہ کر لے. بہت ساری احادیث ملتی ہیں. میں آپ کے سامنے آج یہ بیان کروں گا کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک شخص پر غسل واجب ہوتا ہے اور اس کو غسل کرنا چاہیے. اگر ان امور کی وجہ سے وہ غسل نہیں کرتا تو وہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ غسل کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ جتنی بھی برائیوں کے اندر ملوث تھا، جو بھی وہ صحبت کرتا تھا، جماع کرتا تھا،
تو اس کو غسل نہیں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اسلام میں داخل نہیں تھا. اس لیے جب اسلام کے اندر داخل ہوگا اس کو غسل کرنا پڑے گا. سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں. امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء وسدر. نبی علیہ السلام نے اس کو حکم دیا، فرمایا کہ جاؤ غسل کرو پانی کے ساتھ، غسل کر کے آؤ، پھر دین اسلام میں شامل ہوگے، پھر اسلام کا کلمہ پڑھ کے اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوں گے. اگر غسل نہیں کرو گے تو اسلام میں داخل نہیں ہوگے. سیدنا قیس بن عاصم غسل کرتے ہیں. ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، وہ بھی غسل کر کے آتے ہیں. قریب جاتے ایک نہر بہہ رہی ہے، وہاں سے غسل کر کے آتے ہیں اور فوراً آ کے کلمہ پڑھتے ہیں اور دین اسلام کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. یعنی غسل جو ہے یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے. جو بندہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کو غسل کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو اہم غسل ہے غسل الجنابت، جس کو غسل جنابت کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا غسل ہے، اگر یہ غسل نہ ہو جنابت کا غسل تو بندہ بڑے بڑے جو ہے دین کے کاموں سے محروم رہتا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلمون ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيلا حتى تغتسلوا. فرمایا کہ مسجد کے قریب بھی نہ آنا، نماز کے لیے نہیں آنا اس حالت میں کہ تم لوگوں نے شراب پیا ہو. نشے کی حالت میں مسجد میں نہیں آنا. اور پھر فرمایا کہ ولا جنوبن، اور حالت جنابت میں یعنی غسل واجب ہے، غسل نہیں کیا اس وقت بھی مسجد میں داخل نہیں ہونا. حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اور اگر کوئی راستہ ہے، مسجد میں راستہ بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملتا، بندہ داخل ہونا چاہتا ہے صرف اس لیے کہ راستے سے گزر جائے، تو صرف گزرنے کی اجازت ہے، کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے. جنابت کے حالت میں مسجد میں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ غسل کر کے پھر آئے مسجد میں. اور آپ تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، یہ غسل واجب ہے اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بندہ اپنا فطری جو کام ہے وہ مکمل کرتا ہے، اس کے بعد اس کو اللہ کا ذکر بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، دین اسلام کے اور بھی احکام ہیں سارے پورے کرنے ہوتے ہیں. یہ بندہ جنبی حالت میں ہے، اب کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ غسل کرے تاکہ یہ جو ہے اس کے دل پر جو بوجھ تھا، اس کے دل پر جو ثقل تھا ایک فطرت کو مکمل کرنے کا، وہ ہٹ جائے. ایک بندہ دنیا کے ایک بادشاہ کے پاس جاتا ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، کوئی سلطان ہو، کوئی بڑا بندہ ہو، اس کے بعد جاتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو بڑی تیاریاں کرتا ہے، بڑے کپڑے پہنتا ہے، بنا سجا کر اپنے آپ کو اس کے سامنے جا کر پیش ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ مالک الاملاک ہے، اللہ کی ذات ہے جو تمام بادشاہوں کا، سلطانوں کا بادشاہ ہے، اکیلا بادشاہ ہے. اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. اس نے یہ کہہ دیا ایسی حالت میں نہ ہو جو ناپاکی کی حالت ہو، بلکہ میرے پاس آنا ہے تو پورے جسم کو دھو کر، اپنے اوپر پانی بہا کر، اپنے کو پاک کر کے پھر میرا ذکر کرو. یہ تو اللہ کا حق ہے. بندہ ایک غسل کرتا ہے، پھر اللہ کے سامنے آ کر عبادت کرتا ہے تو اس کو عظیم جو ہے ایک اللہ کی نعمت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اور اگر غسل کی حالت میں نہ ہو، غسل نہ کیا ہو تو اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا جلس بین شعبہ الاربع فلیغتسل. فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اپنے جو ہے گھر والی سے صحبت حاصل کرتا ہے، صحبت کرنے کے بعد اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے اور اس کو غسل کرنا ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ کیا تھا.
یہ بھی جاننا ایک مسلمان کا ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت نے ایک چیز مجھ پر فرض کی ہے، واجب کی ہے کہ یہ غسل تم پر فرض ہے، واجب ہے، وہ کس طرح کرنا ہے، اس کا طریقہ کار بھی صحیح مسلم میں ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک دھویا کرتے تھے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ناف سے نیچے جو سطر ہے وہ دھویا کرتے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ جو نماز کے لیے وضو کا طریقہ ہے وہ پورا وضو کیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا کرتے کہ پاؤں چھوڑ دیتے تھے، پاؤں آخر میں دھوتے تھے، کبھی ایسا کرتے کہ مکمل وضو کر لیتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے مبارک ہاتھوں سے پانی 3 چلو اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کے بالوں کو جو ہے ان کی جڑوں تک انگلیوں کے ذریعے خلال کر کے ان کی جڑوں تک پانی پہنچاتے۔ اس کے بعد ثلاث حفنات، پھر 3 چلو اٹھاتے، اپنی دائیں جانب جو ہے وہ ڈالتے پانی کے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے جسم پر پانی بہا دیتے۔ یہ طریقہ کار غسل کا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آسان طریقہ ہے۔ یہ غسل ہر مسلمان پر فرض ہے، اور خاص طور پر اس شخص پر جو میں آج ذکر کر رہا ہوں، جو احوال ہیں جن پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے صحبت کے حوالے سے فرض کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری سنتیں بھی ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ایک بندہ غسل نہیں کرتا اور وہ رات کو سونا چاہتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اذا اراد ان ینام فلیتوضا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار ایسا کیا کرتے تھے کہ اگر غسل واجب ہوتا، آپ کو سونا ہوتا، تو آپ وضو کر کے سو جایا کرتے تھے، اور صبح فجر سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر لیا کرتے تھے۔ اتنی رخصت شریعت میں موجود ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہ کلمات ادا کیا کرتے تھے، میرے رب کا شکر ہے جس نے یہ آسانی ہمارے لیے پیدا کر دی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ غسل نہیں کر سکتا، کوئی مجبوری ہوتی ہے، اس کو مؤخر تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے اور غسل نہ کرے۔ ضروری ہے یہ طہارت حاصل کرنا، ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا بھی کھاتے تھے جنوبی حالت میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اذا اراد ان یاکل فلیتوضا او غسل یدیہ۔ فرمایا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر غسل واجب ہوتا اور ارادہ کرتے کہ کھانا کھا لوں اس کے بعد غسل کروں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک دھوتے تھے، کبھی وضو بھی کر لیتے تھے، اس کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں روزہ رکھتے تھے جنوبی حالت میں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے جو ہے غسل کر لیا کرتے تھے۔ یہ آسانیاں بھی ہمیں شریعت نے بتلائی ہیں، یہ شریعت کے اندر آسانیاں ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ میرے پروردگار کا شکر ہے جس نے یہ آسانیاں ہمیں عطا کر دی کہ اگر کوئی بندہ مؤخر کرتا ہے، غسل نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، بعد میں کر لیتا ہے تو وہ کر لے۔ اور کس قدر ضروری ہے غسل کرنا؟ اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم بھی کرنا ہے، جیسے وضو کے لیے تیمم ہوتا ہے اسی لیے غسل کے لیے بھی تیمم کرنا ہے۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا، صحیح مسلم بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ اس شخص نے، اس کو پتہ نہیں تھا غسل کیسے ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا غسل کیسے ہوتا ہے تیمم سے، وہ جنوبی حالت میں تھا۔ اس شخص نے کیا کیا، اپنے آپ کو جو ہے زمین پر گرایا اور لوٹ پلوٹ ہوتا رہا اور اپنے آپ کو جو ہے مٹی پورے جسم کو لگا لی اور اس نے سمجھا غسل ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا، کیونکہ اس کو طریقہ پتہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ان یکفیک ان یکون یدی ہکذا، آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے کافی تھا کہ اس طرح کرتا کہ جو ہے زمین پر ہاتھ مارتا، پھر جو ہے مٹی لگ جاتی، اس کو پھونک مار کر جو ہے سیدھے پہلے جو ہے بائیں ہاتھ پر اپنی ہتھیلی گھماتا اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ پر گھما دیتا اور پھر اپنے چہرے پر گھما دیتا۔ تو میں یہی طریقہ ہے تیمم کا۔ ایک شخص آیا، نماز نہیں پڑھی،
नमाज नहीं पढ़ी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद उससे पूछा, आपने फरमाया कि मां मना कर, किस चीज ने तुझे रोका, हमारे साथ जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी। उस शख्स ने कहा, असाबतनी जनाबतुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जनाबत पहुंच चुकी थी, यानी मुझ पर गुस्ल वाजिब था और मैंने जो है पानी नहीं पाया, मुझे पानी नजर नहीं आया कि मैं गुस्ल करके जो है नमाज में शरीक होता, पानी नहीं मिल रहा था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरे लिए काफी था कि तयम्मुम करके नमाज अदा करता, यानी अगर पानी नहीं मिलता नमाज की तरह तयम्मुम कर लेना चाहिए गुस्ल के लिए, जब भी पानी मिले तो दोबारा गुस्ल कर लेना चाहिए। और जनाबत की हालत में एक बंदे पर गुस्ल वाजिब है, वो किसी से मिल भी सकता है, किसी से मुआनका भी कर सकता है, मिल भी सकता है, सलाम भी कर सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम की गालिबन रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े अजीम सहाबी है, 5000 से जायद हदीसें याद करने वाले, एक दफा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रास्ते में देखते हैं, देखते ही फनखनस्सु मिन्हु, फरमाते हैं कि मैं भाग गया, मैं छुप गया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं मिला, और बाद में आया फज़हब, और फिर मैं चला गया, मैंने गुस्ल किया, उसके बाद आया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिला। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा क्या मामला था, आप मुझसे नहीं मिले, आपने मुझसे मुसाफा नहीं किया, आप चले गए। अल्लाह अकबर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला ये था मैं जुनबी हालत में था, मुझ पर गुस्ल वाजिब था, मैं इसलिए नहीं मिला कि ऐसी हालत में कैसे अपने पैगंबर से मिलूं कि मैं पाकाई की हालत में नहीं हूं, नापाकी में हूं। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह इन्नल मुस्लिम ला यंजुस, मेरे सहाबी मुसलमान कभी भी पलीद नहीं होता, मोमिन कभी भी पलीद नहीं होता। इन्नल मुमिन ला यंजुस, मोमिन कभी भी पलीद नहीं होता। यहाँ पर ये बात भी कर दूं, कुरान कहता है इन्नल मुशरिकून नजसुन, फरमाया कि मुशरिक नजस होता है, जिसके दिल के अंदर तौहीद ना हो वो तो पलीद हो सकता है, लेकिन जिसके दिल के अंदर ईमान हो, तौहीद हो, चाहे वो जनाबत की हालत में हो, लेकिन वो पलीद नहीं होता। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी अहकामात जारी किए कि एक बंदा जुनबी हालत में है और नहाता है तो वो जो पानी में हाथ दाखिल करता है उससे पानी पलीद नहीं होता। बड़े मसाइल हैं, बहुत सारे कम लोगों को पता होंगे। पानी के अंदर अगर एक उसने जो है पानी रखा हुआ है नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए, हाथ दाखिल करता है धोने के बाद, तो हाथ से वो पानी पलीत नहीं होता। सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, गुस्ल कर रही हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी पानी में देखा, आप गुस्ल करना चाहते थे, तो सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बतलाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें मैंने गुस्ल किया और ये तो पानी जो है गुस्ल वाला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल माअ ला यजनबु, ए मैमूना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पानी कभी भी जो है जुनबी नहीं होता। बंदा तो जुनबी होता है, गुस्ल की हालत उस पर गुस्ल फर्द हो जाता है, लेकिन पानी कभी जुनबी नहीं होता। ये पानी अगर हिफाजत के साथ गुस्ल किया गया, वो बच गया है, तो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर पानी के एहतियात का हुक्म दिया है। आज हमारे घर भी करीब हैं, पता भी है, एक कदम पर नेकी है, नमाज के लिए जाओ एक एक कदम पर नेकी मिलती है, गुनाह मिटते हैं, फिर भी घर से वुजू नहीं करते, मस्जिद में आके वुजू करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू किया करते थे बिल मुद्दी, एक आधे लीटर पानी से वुजू किया करते थे, बिल मुद्दी, आधे लीटर से थोड़ा सा ज्यादा, और मैं उससे जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू किया करते थे। और गुस्ल कितने से? 5 लीटर पानी से मुकम्मल गुस्ल किया करते थे।
5 لیٹر بہت کم پانی ہوتا ہے اور ہم کتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں. اندازہ لگائیں, شاور کھول دیتے ہیں اور اگر اس کو جمع کیا جائے جتنی دیر ہم نہاتے ہیں غسل کرتے ہیں تو وہ کتنا زیادہ پانی کا ضیاع ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی باریکی سے غسل کے احکامات بتلائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جو حائضہ اور نفاس والی عورتیں ان کو بھی غسل کا حکم دیا ہے. وہ عورتیں جن کو مخصوص ایام آتے ہیں مہینے کے اندر اور وہ عورتیں جو بچے کو جنم دیتی ہیں اس کے بعد ان کے لیے جو ہے نماز نہیں پڑھتی, 40 دن تک وہ جو ہے نماز نہیں پڑھتی, پاک نہیں ہوتی, ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے احکامات جاری کیے کہ ان کو بھی غسل کرنا چاہیے. اللہ اکبر. یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. سوال کرتے ہیں آپ سے, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے صحابہ سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ حائضہ عورت کے حوالے سے کیا اسے مجامعت ہو سکتی ہے, کیا صحبت ہو سکتی ہے؟ فاعتزلوا النساء فی المحیض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ عورتوں سے ان ایام میں دور رہیے, ان ایام میں دور رہیے, حیض کے ایام میں دور رہیے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرمان جاری کیا, فرمایا اسنعوا بکل شیء الا النکاح. فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے, عورت اگر حائضہ ہے, حیض کی حالت میں ہے, نفاس کی حالت میں ہے, فرمایا سارے جو عام معاملات ہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں سوائے مجامعت کے, سوائے صحبت کے وہ نہیں کر سکتے, باقی معاملات سارے اس کے ساتھ. مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر وہ کھانا پکاتی ہے, کھانا کھا سکتے ہیں, گھر کا کام کاج کر سکتی ہے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھوتی تھی, سر مبارک پر پانی ڈالتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سر مبارک کو میں دھوتی تھی حیض کی حالت میں. اندازہ لگائیے اسلام نے ان معاملات کو ایک فطرت پر باقی رکھا ہے. یہ معاملات اس قدر نہیں ہے جس قدر جو ہے یہودیوں نے بڑھائے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا كانوا حاضت هم المرأۃ. فرمایا کہ یہ لوگ ایسے تھے یہودی کہ جب ان لوگوں میں کوئی عورت حائضہ ہو جاتی, اس کے عام جو ہے ایام مہینے کے شروع ہو جاتے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لم یعاقلوہن ولا یجامعوہن. فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے ان سے ساتھ کھاتے بھی نہیں تھے, ان کے ساتھ پیتے بھی نہیں تھے, عورتوں کو الگ کر دیتے تھے, ان کو الگ کمرے میں بند کر دیتے تھے, بڑی اذیتیں دیتے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بناتے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں پر ایک فطری معاملہ رکھ دیا ہے. اس کو جہاں تک اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس چیز سے منع ہونا ہے, باقی معاملات کرتے رہو, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے. تو ان حالات میں جب عورت ان ایام سے پاک ہوتی ہے, اور دوسرے کون سے ایام ہیں؟ نفاس کے ایام. تو اس وقت بھی عورت کو غسل کرنا ہے. اور عورت کے لیے عام غسل کے اندر, جنابت کے غسل کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کو مکمل کھولے اور پھر غسل کرے, لیکن حائضہ عورت اور جو نفاس والی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے مکمل بال کھول کر صحیح معنی میں غسل کرے تاکہ بال بھی سارے جو ہے جڑوں تک دھل جائے. شریعت نے کتنی آسانی کی ہے, اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے جا رہے ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فلما جئنا بصرف, ہم صرف مقام پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے, انا ابکی, اور میں جو ہے فتمستو, اور میں رو رہی تھی, فابکی, انا ابکی, میں رو رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عائشہ کیا معاملہ ہے؟ وما یبکیک, کس بات نے تجھے رلایا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس دفعہ میں حج نہیں کر سکتی,
इस दफ़ा हज नहीं कर सकती। नबी अलैहिस्सलाम समझ गए। आपने फरमाया नुफिस्ती, मैं समझ गया हूँ, हो सकता है आपके जो है मखसूस अय्याम शुरू हो चुके हैं। फरमाती हाँ यही मामला है, इसलिए मैं जो हज नहीं कर सकती। फरमाया फफ़अली मा फ़अल निसा इल्ला अल्लाह ततूफी बिल बैत। फरमाया आयशा, सिवाय बैतुल्लाह के तवाफ के बाकी सारे मामला तू कर सकती है। ये शरीयत ने आसानियाँ की है। एक हायदा औरत है जो जिसके लिए मखसूस अय्याम हैं, उसके लिए यहाँ तक शरीयत ने इजाज़त दी है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अलैसतिल हादतु, कि अबू सईद क्या एक हायदा औरत है, क्या उसके लिए ये नहीं है कि ना वो नमाज पढ़े, ला तुसल्ली वला तसुम, और ना रोजे रखे, और बाद में रोजे तो रखेगी नमाज नहीं पढ़ेगी। सैयदना अबू सईद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बात है, ये मामला तो हैं। फरमाया ज़ालिका नुक़सान मिन दीनिही, सही बुखारी की रिवायत है। फरमाया ये उनके दीन का नुकसान है। इसीलिए फरमाया मर्द का जो मकाम है औरत से बुलंद है, और जो हुकूक है औरत के उसको पूरे देने चाहिए, उनके हुकूक को सलब नहीं करना चाहिए। लेकिन मर्द जो है दीन में भी औरत से ज़्यादा ताकतवर है, और जिस्मानी कुव्वत में भी औरत से ज़्यादा ताकतवर है। ये मामला मर्द के साथ भी होते हैं, और जो गुस्ल के हैं ये औरत के साथ भी होते हैं। दोनों के लिए गुस्ल फर्ज है। दो बातें मैंने जिक्र की, एक औरत के साथ सोहबत करना, दीन इस्लाम के दाखिला के लिए ये गुस्ल करना, और तीसरी बात जो गुस्ल करने वाली वो है एहतलाम की सूरत। फरमाया कि एहतलाम की सूरत में भी गुस्ल करना वाजिब है। नबी अलैहिस्सलाम ने वाजिब करार दिया है। अल्लाह अकबर। ये जो लोग समझने वाले हैं वो समझते हैं ये जो है एहतलाम है उसके अंदर गुस्ल वाजिब है। और इससे एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, वो ये है कि जो इंसान का मादा होता है, सफ़ेद खून होता है, ये खून और ये मादा जब भी खारिज हो इंसान पर गुस्ल वाजिब होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से खारिज हो गुस्ल वाजिब होता है। हत्ता कि औरतों के लिए भी एहतलाम में गुस्ल वाजिब है, मर्द के लिए तो वाजिब है। आप हैरान होंगे, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हैरान हो गई थी। ये क्या बात है कि औरत को भी एहतलाम होता है। इस मामले पे सैयदा उम्मे सलमा भी हैरान हो गई थी। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आती है। कौन सी औरत है? उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदना अनस की वालिदा है। सवाल करती है। क्या सवाल है? पहले ये कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हक बात से शर्माता नहीं है। इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़्क़ि, हक बात से अल्लाह शर्माता नहीं है। आज मैं मसला पूछने लगी हूँ। मसला ये है हल अलल मरअति मिन गुस्लिन इज़ा हिया तलमत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरत पर भी गुस्ल वाजिब है जब वो एहतलाम हो जाए उसको? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा रअतिल मा फलयग़तसिल, अगर ऐसा मामला है तो औरत पर भी गुस्ल वाजिब है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मोमिनीन की माँ, वो हैरान होती हैं, कहती है अस्तहयैतु मिन ज़ालिका, मुझे तो बड़ी शर्म महसूस हो रही है, ये कैसा सवाल है? नबी अलैहिस्सलाम ने वहीं पर जवाब दे दिया। आपने फरमाया कि उम्मे सलमा ये मामला होता है फमिन ऐन यकून शबहु, सही मुस्लिम की रिवायत है। फरमाया कि कैसे शबाहत होती है, मतलब बच्चे का कभी वालदा पर जाना, कभी वालिद पर जाना, कभी वालदा की शक्ल इख्तियार कर लेता है, कभी वालिद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सही मुस्लिम की रिवायत है। वादे अल्फाज है, आगे जो अल्फाज है वो इस तरह के हैं कि जुमे के अंदर उनकी वजाहत में बेहतर नहीं समझता। अगर कोई बंदा पूछना चाहता है उसको मैं अकेले में बता सकता हूँ, हदीस का तर्जुमा भी करके बता सकता हूँ। आपने ये फरमाया कि जो है बंदे की बच्चे की जो मुशाबहत होती है, कभी माँ जैसा होता है, कभी वालिद जैसा होता है। फरमाया यही मादा है, इस मादा की सबकत की वजह से बच्चा कभी माँ जैसा हो जाता है, कभी वालिदा जैसा, कभी वालिद जैसा। ये मादा औरत के रहम यानी मादरे रहम के अंदर अगर मर्द का पहले पहुंच जाए
بچہ والد جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے، والدہ کا مادہ پہنچ جائے بچہ والدہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ احتلام کا معاملہ، اس احتلام کے معاملے میں غسل کرنا ہے، یہ ضروری ہے غسل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا کب فرمایا کہ غسل کرنا ہے؟ فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ ایک روایت کے اندر واجب آتا ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے بہتر ہے کہ بندے کو جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے، بندے کو غسل کرنا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جمعے کے دن بندہ غسل کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری دے، مسجد میں حاضری دے اور نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس کے بعد غسل کہاں واجب ہوتا ہے؟ فرمایا من غسل المیت من غسلہ، فرمایا کہ ایک میت کو غسل دینا اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ میت کو غسل دیتا ہے، اس سے غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر میت کو کاندھا دیتا ہے تو اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ وضو کر کے گیا ہے اور میت کی چارپائی ہے یا کوئی جو ہے اٹھایا گیا ہے میت کو، اس کو کاندھا دیتا ہے، فرمایا اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اور جو بندہ میت کو غسل دیتا ہے اس کو غسل کرنا چاہیے۔ یہ احکامات ہیں شریعت کے اندر غسل کے، اور یہ غسل کا جو معاملہ ہے بڑا جو ہے اہم معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو غسل کے طریقے کا پتہ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا غسل کیا چیز ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں، سوال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کہنے میں نہیں گھبراتے، نہیں حیا محسوس کرتے۔ اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق کی بات بڑی واضح طریقے سے بتلاتے ہیں تاکہ میری امت جو ہے کسی شکوک و شبہات میں مبتلا نہ رہے۔ آخری بات کہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک بندہ غسل کرتا ہے، اس کو ستر کا، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک میدان پر، خالی میدان تھا، اس پر جو ہے سب کے سامنے غسل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، آئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فصعد علی المنبر فاثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ تعالیٰ جو ہے حلیم، بڑا بردبار ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا حییٌ، اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ستیر، بڑا پردے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ستر کو چھپانے کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا یحب الحیا، اللہ تعالیٰ حیات کو بھی بڑا پسند کرتا ہے۔ لوگوں، جب بھی تمہیں غسل کرنا ہو، جب بھی نہانا ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کو اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرو۔ اور جو اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرنے والا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کو پسند کرنے والے ہیں، اور آپ نے جو ہے پردے کا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے جب بھی غسل کرنا ہو، پردے کی حالت میں جو ہے غسل کیا کریں، اور غسل سے کے بعد جو ہے پھر نماز بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، مسجد کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ جو بندہ غسل نہیں کرتا اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا۔ ایمان مومن کے لیے ضروری ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ اس کے علاوہ بہت سارے معاملات جو ہے غسل کے حوالے سے ہیں، لیکن جو بھی بندہ صحیح معنی میں سمجھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی مسجد کے امام، اپنی مسجد کے خطیب، اپنی مسجد میں جو بھی عالم ہے، جو جانتا ہے شریعت کو، اس کے پاس جائے اور ان مسائل کا ادراک کرے اور سیکھے اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھلائے۔ یہ معاملات بڑے ضروری ہیں، طہارت کے معاملات ہیں جن کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
سبحان